بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ صرف اپنے رب سے تو دوستی لگا دو یار۔ یہاں پر بھی اگر آپ کو کسی شہزادے سے دوستی ہو جائے تو آپ گھمانڈ ہی نہیں کریں، ایسے ہی گھومیں کہ میری فلاں شہزادہ دوست ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو شہزادوں کا جو مالک ہے، جو بڑوں کا جو مالک ہے، اگر اس کے ساتھ دوستی لگ جائے تو اس سے دوستی بڑی آسان ہے، اس کو منانا اتنا آسان ہے کہ اتنی جلدی ماں بھی نہیں مانتی۔ اللہ کی قسم سورہ فرقان کے اندر 70 نمبر آیت ہے، میرا رب کہتا ہے یقین جانے یہی آیت نے مجھے نا اس پر کھڑا کیا ہوا ہے، ورنہ میں دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس نے توبہ کی، عمل صالح کی ہے، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ جاؤ آج چور، ڈاکو، زانی، سود خور، ماں باپ کا نافرمان، جو بھی بڑے بڑے کبار گناہ اس کی ابھی بیٹھے توبہ کر لے، اللہ کی قسم میرا رب اس کے وہ گناہ کو اس کی نیکی میں بدل دے گا۔ آج وہ بے نمازی جس نے 70 سال نماز نہیں پڑھی، میرا ایمان ہے، آج سے توبہ کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس کی 70 سال کی نمازیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر اس کو یہ سوچنے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو موت آ جاتی ہے، تو قیامت تک کی نمازیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، ایک بار بلیو تو کر لو، اور اللہ تمہاری رگے حیات کے قریب ہے۔ یہ بدبخت لٹیروں نے تو آپ کو مسالے دلیلیں دے دے کر گمراہ کر دیا۔ دیکھو جی رب نہ تک پہنچنا سے تے کسی چپڑاسی دی افسر نو ملنا سے ضرورت پیندی تے رب نو اسی ڈائریکٹ مل رہی ہے۔ اور بدبختو وہ چپراسی بھی محتاج، وہ افسر بھی محتاج، میرا رب وہ رگے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری رگے حیات کے قریب ہے، اس کو پانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو کہتا ہے ایک بار کہہ یا ربی، میں 10 بار کہتا ہوں یا عبدی، مجھے پکار تو صحیح، پر کیسے پکار؟ جیسے میرے نبی نے تجھے بتایا۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ جہاں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر وہ معراج کی گفتگو ہر بندہ پڑھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہے نا، پڑھتے ہیں نا۔ یہ معراج کی گفتگو ہے، جب اپنے رب سے وہ سجدے میں جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندہ کون ہوتا ہے؟ مومن سب سے زیادہ رب کے قریب کیا ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ کو ایک نسخہ بتاؤں، مجھے یاد آ گیا، انشاءاللہ اللہ آپ قبول کرے۔ بڑی قیمتی بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں، آپ کے سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر زیادہ تر جو حکم ہے استغفار کا، جہاں بھی کوئی مصیبت کی بات ہوئی استغفار پڑھنے کا۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی حکم ہوتا ہے استغفار پڑھتے ہوئے اٹھ جائیے، یہ کریے استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ نصر نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ کو حکم ہوا نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب کثرت سے میری تسبیح بیان کرو اور استغفار پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ سجدے اور رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں نے یہ سارا سوچا نا، تو پھر جماعت تو ہم اپنی مرضی کی نہیں کر سکتے، نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دوڑو دوڑ لگی ہوتی ہے۔ کم از کم نوافل تو آدمی اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لمبے رکوع اور سجود کیا کرو کہ جب مومن کھڑا ہوتا ہے اللہ کے تو اس کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ جب وہ لمبے رکوع سجود کرتا ہے تو وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز میں نے یہ سوچی، پھر دوسرا جب یہ میں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، یہ ایمان ہے نا ہمارا، تو پھر بھی اللہ کثرت سے استغفار، وہ ہمیں اللہ نے کہا۔ اب سجدے میں سب سے زیادہ قریب مومن ہوتا ہے۔ جاؤ آج سے نسخہ آزما کر دیکھ لو، جس کو کوئی مصیبت ہے، 2 نفل یا 4 جو بھی اللہ دے اس کو توفیق،
یہ دعا یاد کرے اور سجدے کے اندر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یعنی کہ دوسری بھی پڑھیں، یہ بھی دعا پڑھیں، یعنی کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان ہو رہی ہے۔ لیکن کسی کے پاس جاتے ہیں، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ تو لے، تو اللہ تو بڑا زبردست ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ بے اولاد بھی ایسا کرے، استغفار ہی کرے، انشاءاللہ اللہ اس کو اولاد دے گا۔ بے مال بھی ایسا ہی کہے، اللہ اس کو مال دے گا۔ مصیبت زدہ بھی یہ کرے، اللہ اس کو انشاءاللہ عطا کرے گا۔ آج سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے، نوافل میں تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں، پھر نفل پڑھ کے یہ دعا میں ذرا لمبے رکوع اور لمبے سجود کریں، اس میں یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کے معاملات کیسے اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔